الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ابھی جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی، یہ آیات کریمہ سب سے پہلے وحی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر وحی کے سلسلے میں کچھ بات عرض کروں گا۔ وحی کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے وحی کسے کہتے ہیں؟ اشارہ خفیہ، پوشیدہ طور پر چھپکے سے کوئی اشارہ کر دینا۔ اشارہ سریع، جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، جس کو اشارہ کیا جائے وہی سمجھے، اس کے علاوہ اور کوئی سمجھے نہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے لغوی معنی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھے کہ وحی کسی کی فطرت کے اندر، یعنی اس کے نیچر کے اندر کوئی صلاحیت رکھ دینا، یا اللہ تبارک و تعالی کسی کے دل میں کھیر کی بات ڈال دی۔ سمجھے؟ آگے ایک بات اور سمجھ لیجئے، آنکھوں سے اشارہ کر دے کہ جس کو اشارہ کیا جائے اور اشارہ کرنے والا ہی سمجھے اور کوئی نہ سمجھے، یا اشارہ اور کنایا کے اندر بات کر دینا اور کسی کو پتہ بھی چلے نہیں، یا اسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خیر کی بات ڈالے، الہام جس کو کہتے ہیں۔ سمجھے؟ اب ذرا ایک اسٹیپ آگے سمجھ لیجئے آپ کہ پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے، وحی کی ان قسموں کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے نیچر کے اندر کوئی چیز رکھ دے، یعنی وہ صلاحیت اس کے اندر دے دے۔ اب اس کی مثال سمجھیے، قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تو کیا اللہ نے وحی کی تھی مکھی پر؟ ہاں بھائی، حضرت جبرائیل آئے تھے؟ نہیں۔ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اللہ نے مکھی کے اندر یہ چیز رکھی کہ بھئی تو اپنے مکان کو بنا، کہاں بنا؟ تو کہ پہاڑ پر بنا۔ ان اتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر، درخت پر بنا، اور انسان جو عمارتیں بناتا ہے اس کے اندر تو اپنے درخت کو بنا۔ پھر فرمایا کہ فکلی من الثمرات، پھر تو کھا پھلوں میں سے، یعنی رس کو چوس۔ تو اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی، تو اس کو بھی قرآن کریم نے کیا کہا؟ وحی کہا۔ اس صلاحیت کو بھی کیا کہا؟ وحی کہا۔ خیر، اب اس کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کسی کے دل کے اندر خیر کی بات ڈال دے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلا۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی تو نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ تو نبیہ نہیں تھی، عورت کبھی نبی ہوتی نہیں ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ یہ الہام کرنا کیا ہے بھائی؟ الہام کرنا۔ اب یہ جو وحی کی یہ ساری قسمیں ہیں، تو محدثین نے قرآن و حدیث پر نظر دوڑا کر تقریباً اس کی 12 یا 13 قسمیں نکالی۔ کتنی؟ 12 یا 13۔ اور یہ ساری 12 کے 13 قسمیں نے الا وحین کے اندر شامل ہے۔
اب آپ کہو کہ اللہ وحین کیا ہے نا؟ تب اللہ وحین کو سمجھے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے سورہ شعراء کے اندر, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی 3 صورتیں بیان کی ہیں, اور ان میں سے پہلی صورت ہے الا وحین, اور اسی الا وحین کے اندر یہ ساری صورتیں آ گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. ساری چیزوں کا خالق کون ہے بھائی؟ اللہ. ساری چیزیں کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو اس مخلوق کو جب پیدا کیا تو اس مخلوق کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے نا, تو اس کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا ہونا ضروری ہے. بغیر رہنمائی کے وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ تو اب یہاں کوئی اس دنیا کے اندر انسان ہی تو زندگی نہیں گزار رہا ہے, جانور بھی گزار رہے ہیں نا. تو جانور کی ضرورت صرف ایک ہے, کیا ہے؟ جسمانی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل دی, اور وہ عقل کے ذریعے سے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جانوروں کو اللہ نے انسان کی طرح کامل عقل نہیں دی, ورنہ تو ان سے کام لینا مشکل ہو جاتا. وہ گائے منع کر, نہیں میں نہیں کرتی. سمجھ میں آئی بات؟ گدھا بھی منع کر دے, میں نہیں بوجھ اٹھاؤں گا. تو کامل عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی نہیں دی, ان کے مطابق ہی عقل اللہ نے دی. تو اللہ نے ان کی جسمانی ضرورت تھی, تو جسمانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کو اتنی عقل دی, وہ اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں. اب انسان کے ساتھ دونوں ضرورتیں لگی ہوئی ہیں, جسمانی ضرورت بھی لگی ہوئی ہے اور روحانی ضرورت بھی لگی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی تاکہ وہ اپنی جسمانی ضرورت کو پوری کرے, اور اس کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ چاہا, اور اس انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تاکہ اس وحی کے ذریعے سے انسان اپنی روحانی ضرورت کو کیا کرے بھائی؟ کیا کرے؟ پورا کرے. سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر, تو اب یہ جو آیت کریمہ میں نے سورہ شعراء کی تلاوت کی نا, وہ بات کیا ہوئی تھی؟ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ مشرکان مکہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو نبی اور آپ پر ایمان اس وقت لائے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روبرو دیکھو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ روبرو بات کرو. یہودی یہ کہتے تھے. کون کہتے تھے؟ یہودی. اور یہودی نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روبرو بات کی تھی, تو آپ بھی اس طریقے سے کرو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہودی نے ایسا کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا, کہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روبرو بات کرے. سمجھ میں آئی بات؟ روبرو بات کرنے کی کسی کے اندر طاقت, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ اس کے اندر کمزوری ہے, اور اس کمزوری کے ساتھ وہ اللہ کو کبھی نہ دیکھ سکتا ہے, اور اس کمزوری کے ساتھ نہ کبھی وہ اللہ سے روبرو بات کر سکتا ہے. یہ کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہٹا لیں گے. اسی لیے جنت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرے گا, اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی اور روبرو بات چیت کرے گا. یہ کمزوری کیا وہاں پر کیا ہو جائے گی بھائی؟ ہٹ جائے گی. یہاں کمزوری ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہی مضبوط کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہیں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے رہتے ہے نا. وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا تو مزہ آتا ہے نا. نہیں, یہ اس کی بھی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے یہاں پر کمزور بنایا ہے اور ضعیف البنیان بنایا ہے کہ اس کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل مضبوط بنا دے تو بیچارے کو لاکھوں سال تک عمل کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو پھل ملتا ہے. اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ کمزور ہے, چند سال محنت کر لے, 50-60 سال عمل کر لے, پھر لامحدود زندگی اس کو مزہ کرائے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اللہ نے انسان کو ضعیف البنیان بنایا.
کمزور بنائے، اس کی بنیادی کمزور رکھی کہ 60-70 سال میں تو حضرت اکل جاتے ہیں، چلو بیک ٹو پیول، سمجھ میں آئی بھائی، اوپر اکل جاتے ہیں۔ جب انسان کی بنیاد ہی کمزور ہے تو انسان کا دیکھنا کمزور، انسان کا سننا کمزور، انسان کی عقل کمزور، انسان کی قوہ کمزور، ساری چیز کیا ہوگی بھائی؟ کمزور ہی کمزور۔ ارے بھائی تم یہ بات کر رہے ہو اللہ کے دیکھنے کی، دنیا کے اندر کوئی انسان فرشتے کو بھی اس کی اصلی شکل و صورت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کس کو؟ فرشتے کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں یہی بات مشرکان مکہ نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا مشرکان مکہ نے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں آتا ہے، یعنی اصلی شکل و صورت کے۔ ہم دیکھ لیں کہ آپ فرشتہ آیا تو ہم مان لیں گے اور ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ اگر ہم اس دنیا فانی کے اندر فرشتے کو اصل شکل و صورت کے اندر بھیج دے تو تمہارا فیصلہ ختم ہو جائے، تم اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، وہیں تم نیست و نابود ہو جاؤ۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ اس لیے ہم فرشتے کو اصل شکل و صورت کے اندر بھیجتے نہیں۔ یہ ساری صورت اصل فرشتے کب نظر آئیں گے؟ آخرت۔ کب کہاں نظر آئیں گے بھائی؟ آخرت کے اندر نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ عالم، اس عالم کے اندر نہ تم اپنی نگاہوں کے ذریعے سے اللہ سے روبرو بات کر سکتے ہو، نہ اللہ کو روبرو دیکھ سکتے ہو، نہ فرشتے کو تم اصل شکل و صورت کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ اس کے لیے ہم نے 2 عالم بنائے ہیں، اور ایک عالم آخرت ہے اور ایک عالم برزخ ہے۔ کتنے عالم؟ ہاں عالم آخرت تو سب جانتے ہیں، عالم برزخ یعنی موت کے بعد کی زندگی، وہ عالم برزخ ہے۔ پھر آدمی کو اگر کوئی چتا اکھا پورا کھا جاوے تو بھی اس کا عالم برزخ شروع ہو گیا، ایسا نہیں کہ قبر ہی عالم برزخ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ڈوب کر مر گیا پھر ملا ہی نہیں تب بھی عالم برزخ، کسی کو جلا ڈالو تب بھی عالم، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے بھائی؟ عالم برزخ۔ تو عالم آخرت کے اندر تم اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ یہ 2 عالم ایسے ہیں کہ وہ لطیف ہے، اور یہ 2 عالم جب لطیف ہے تو اس عالم میں جب انسان پہنچے گا تو ہم انسان کی سماعت کو یعنی سننے کی طاقت کو اور انسان کے دیکھنے کی طاقت کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ جس کے بنا پر یہ سارا کے سارا وہ دیکھ سکے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ الْيَوْمَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ فرماتا ہے پردے ہٹا دیں گے۔ کیا ہٹ جائے گا بھائی؟ پردے ہٹ جائیں گے، اور آج تمہاری نظریں تیز ہو جائے گی، اسی تیز نظروں کی وجہ سے تم عرش کو بھی دیکھ سکو گے، فرشتوں کو بھی دیکھ سکو گے، اور اللہ کو بھی دیکھ سکو گے۔ تو یہ تو مسئلہ کس کا ہوا؟ آخرت کا۔ لیکن میں نے دوسری بھی بات کہی تھی، کیا کہی تھی؟ عالم برزخ۔ اب عالم برزخ کے لیے بھی آپ کو دلیل چاہیے نا، عالم آخرت کی تو دلیل میں نے دے دی، عالم برزخ کے لیے میں آپ کو دلیل کے طور پر جس طریقے سے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، اور آپ نے صرف ایک لڑکا چھوڑا تھا، وہ جابر تھا، اور 9 بیٹیاں چھوڑی تھی۔ کتنی؟ 9 بیٹیاں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے پریشان رہتے تھے، 9 بہنوں کی کفالت، تو تھوڑے پریشان رہتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا تم پریشان رہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد کے ساتھ عالم برزخ میں روبرو بات چیت کی۔ کیا کی بھائی؟ روبرو۔ یہ شرف صرف آپ کے والد کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ کس کو ملا ہے؟ صرف آپ کے والد کو ملا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا۔ تو کہنے کا میرا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ عالم برزخ اور عالم آخرت ایک لطیف عالم ہے، اور اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی آنکھوں کی روشنی سب کچھ تیز کر دے گا، تو یہ سب دیکھنا کیا ہو جائے گا بھائی؟ آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ تو اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا،
کہ خفیہ اشارے سے اللہ سے بات چیت ہو سکتی ہے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے وہ اللہ کے حکم سے اللہ نے جو چاہا ہے اس پر وحی کرے۔ پھر اللہ یہاں پر اس کی دو صفت لایا، یہ بھی عجیب اللہ کلام اللہ کا دیکھیے، کیا دو صفت لایا؟ انہو علی حکیم، کیا کہا؟ انہو علی حکیم، کہ اللہ برتر ہے، اللہ برتر ہے اسی وجہ سے تم نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ حکیم ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تمہاری رہنمائی کرنی بھی ضروری ہے، اس لیے ہم نے یہ تین صورتیں رکھی ہے کہ جس سے تمہاری رہنمائی ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس میں سے پہلی صورت کون سی تھی؟ تو کہ الا وحین، اللہ تبارک و تعالی خفیہ طور پر کوئی اشارہ کر دے۔ اب اس کی پھر دو قسم، کتنی قسم ہے؟ دو قسم۔ ایک قسم کہ اللہ نیند میں اشارہ کر، نیند کے اندر خواب کے اندر القا کر دے، ڈال دے کوئی بات، اسی لیے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کا خواب وہی ہوتا نہیں۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی صرف مضمون کو القا کرتا ہے، یعنی مضمون ڈالتا ہے نبی کے دل کے اندر، اور کچھ ڈالتا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کرتے ہیں، ایک۔ اور دوسری صورت یہ کہ بیداری میں اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے مخصوص بندے کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دے۔ تو یہ کتنی صورت ہوئی بھائی؟ دو صورت ہوئی کہ نہیں؟ کتنی ہوئی؟ دو صورت ہوئی۔ تو قرآن کریم یہاں پر فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو وحین پر یہ بات ہو رہی تھی۔ اب ذرا دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ حضرت جبرائیل یا اور کوئی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل کے اندر بات ڈالتا ہے، جس طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفث فی روعی، کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، یعنی کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روایت نقل کی جاتی ہے تو اس وقت اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ نے میرے دل میں یہ بات، یہ سب اللہ وحین کے اندر کیا ہے بھائی؟ داخل ہے۔ لیکن یہ وحی کی جو دوسری صورت ہے او من ورائی حجاب، کیا ہے بھائی؟ او من ورائی کون؟ حجاب۔ اسی لیے آپ ذرا دیکھیں، درمیان میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اس دنیا کے اندر اور اس عالم کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا قال ربی، کیا بھائی؟ انظرنی الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ غور سے سنو، کیا کہا؟ اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، اللہ نے نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ میں تو تمہارے میں دیکھنے کی طاقت ہوتا ہو دیکھ لو، تمہارے میں طاقت ہی نہیں کہ تم دیکھ سکتے۔ بھئی ایسا ہی ہے کہ سورج جب دوپہر کو بڑے جلال میں ہوئے تو سورج بھی ہم کو کہتا ہے دیکھنے کی طاقت ہو دیکھو۔ کیا ہمارے اور سورج کے درمیان میں کوئی پردہ ہے؟ کوئی پردہ نہیں، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں سورج کو دوپہر کے وقت؟ بالکل نہیں دیکھ سکتے، ہے نا؟ ورنہ وہ تو کہتا ہے دیکھو دیکھنے کی طاقت ہو۔ تو اللہ نے بھی حضرت موسیٰ سے یہی فرمایا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، میں تو دیکھ سکتا ہوں لیکن تمہارے میں طاقت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے دوسری صورت یہ بیان فرمائی او من ورائی حجاب، یا اللہ تبارک و تعالی پردے کے پیچھے کسی سے بات کرے، روبرو تو بات ممکن نہیں ہے۔ اب پردے سے پیچھے بات، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، وہ پردے کے پیچھے تھی۔
اور معراج میں پیارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے بات ہوئی۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں اور بھی رکھ لی، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روبرو بات کی تھی، روبرو، کوئی پردہ نہیں تھا، روبرو بات کی تھی۔ بعض کا قول یہ، اگر یہ بات تھوڑی دیر کے لیے مان لے، اگر دلیل اس کی مضبوط اور تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لے، تب بھی اس آیت کریمہ پر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ اس دنیا کے بارے میں اوپر کا مسئلہ نہیں ہے، اوپر تو کوئی بھی کر سکتا ہے دوسرے عالم میں، ہم تو اس عالم کی بات کر رہے ہیں کہ اس عالم میں روبرو کوئی بات کر سکتا نہیں، پھر کوئی فرق پڑتا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، اب آگے اور بات سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ یہودیوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے روبرو بات کی تھی اور اللہ کو دیکھا تھا بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر رہے ہیں، اور اسی رد کے درمیان میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہم سے کہا کہ اللہ آپ کو دیکھنا ہے، تو ہم نے کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، ہم اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ برداشت کر لے تو پھر تو ہم کو دیکھ سکے گا، لیکن پہاڑ پر تجلی ہوئی تو کیا ہوا؟ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ تو ریزے ریزے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو پتا چلا کہ پردے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے وحی کے اندر، تو یہ جو وحی کے ذریعے پردے کے پیچھے جو کلام ہوا ہے اس کے دو واقعے ملے۔ ایک واقعہ کہاں کا ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کوہ طور پر پردے کے پیچھے بات ہوئی اللہ تبارک۔ دوسرا واقعہ کون سا ملا؟ تو کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پردے کے پیچھے بات ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے بات کی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، اب دیکھو اس دنیا کے اندر تو صرف حضرت موسیٰ ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے پیچھے بات کی ہے، اسی لیے ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آدم علیہ السلام سے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ بات ہوئی ہے تو دوسرے عالم میں ہوئی ہے، اس لیے ان کو کلیم اللہ نہیں کہا جاتا۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے ان کو کلیم اللہ نہیں کہا جا رہا۔ خیر، اب آئیے قرآن کریم کے اندر یہاں پر جو ایک لفظ ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے۔ تو کیا اللہ حقیقت میں نعوذ باللہ پردے کے پیچھے ہیں؟ یہ عام طور پر ہم سب سے کہ اتنے پردے رہ گئے تھے، اتنے پردے رہ گئے تھے، تو کیا اللہ اور ہمارے درمیان کوئی پردہ ہے؟ بھائی اللہ کو اللہ کے علاوہ کوئی چھپا نہیں سکتا، کیونکہ پردہ تو مخلوق ہے۔ پردہ کیا ہے؟ پردہ تو مخلوق ہے، مخلوق خالق کو چھپا نہیں سکتی۔ تو پردے سے کیا مراد؟ پردے سے مراد اللہ کی تجلی اور اللہ کا نور ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ اب اس کو آپ سمجھو کہ سورج کو دوپہر کے وقت دیکھ نہیں سکتے، تو سورج اور ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی کی وجہ سے ہم اس کی طرف دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ بس اسی طریقے سے اللہ کے نور کی تجلی اتنی ہے کہ اس تجلی کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتے نہیں، اور اسی کا نام پردہ ہے، ورنہ اور کوئی پردہ ہے نہیں، کیونکہ پردے مخلوق ہے، مخلوق خالق کو چھپا سکتے نہیں۔ سمجھ گئے؟ او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اب تیسری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ ہم ہماری طرف سے کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ نبی سے کیا کرتا ہے؟ بات چیت کرتا ہے، روبرو بات چیت کرتا ہے۔ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے روبرو بات چیت کرتے تھے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے، لیکن یہ جو تیسرا طریقہ ہے نا، پھر اس کی دو صورت ہے۔ کتنی صورت ہے؟ دو۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے، کتنی مرتبہ آئے بھائی؟ دو مرتبہ۔ اور کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی اور کی شکل و صورت کے اندر آئے، اس پر بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے بات ہم ذرا تھوڑی ایک بات اور سمجھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔
قرآن کریم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ وما کان لبشرین، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتوں کے لیے ممکن ہے، کیونکہ یہاں بات انسان کی چل رہی تھی اس لیے انسان کا تذکرہ کیا، ورنہ کوئی فرشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روبرو بات چیت کر سکتا نہیں ہے۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے اتنے قریب پہنچا، اتنے قریب پہنچا، اتنے قریب پہنچا، پھر بھی میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے باقی رہ گئے۔ کتنے ہزار پردے؟ 70,000 پردے۔ تو پتا چلا کوئی فرشتہ بھی روبرو اللہ سے بات چیت کر سکتا نہیں۔ سمجھے؟ خیر، آگے اور بات ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہاں پر جو تیسری شکل و صورت بیان فرمائی ہے، اور تیسری صورت کے اندر جو تذکرہ کیا کہ فرشتہ آتا ہے وہ روبرو بات چیت کرتا ہے، تو یاد رکھو، اب ذرا غور سے سن لو، یہ بات مجھے خاص سمجھانی ہے کہ پورا قرآن اسی طریقے سے نازل ہوا ہے۔ سمجھے کہ فرشتہ آیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو بات چیت کی، حضرت جبرائیل آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے اور محمد رسول اللہ سے روبرو بات کی، اور اس طریقے سے پورا قرآن نازل اسی طریقے سے ہوا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن اسی طریقے سے نازل ہوا ہے، کیونکہ آگے میں نے بات کی تھی کہ کبھی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مضمون کو نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر نبی اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کرتا ہے، تو کہیں ہم یہ نہ سمجھے کہ قرآن بھی اسی طریقے سے نازل ہوا ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن اس طریقے سے نازل ہوا پورے کے پورا کہ حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ سے روبرو ملاقات کی اور اللہ کا پیغام نبی تک پہنچایا ہے۔ اب اس کی دو شکل و صورت تھی۔ ایک شکل و صورت کیا ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو 4 عالم گنوائے تھے، یاد ہے آپ کو؟ سب ایسا لگتا ہے کہ جیسے سناٹا کرفیو ہوئے۔ 4 عالم گنوائے تھے، میں نے کہا تھا کہ ایک عالم ناسوت ہے جس عالم میں ہم رہتے ہیں، پھر عالم مثال ہے، پھر عالم ملکوت ہے، اور اس کے اوپر عالم جبروت ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت جبرائیل تو عالم ملکوت میں، یعنی کہاں ہے؟ عالم فرشتوں والی دنیا میں۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کر کے اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت پر جاتے تھے اور وہیں سے وحی لیتے تھے، اور یہ صورت جو وحی کی ہوتی تھی وہ انتہائی بھاری ہوتی تھی، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی کے زمانے میں بھی پیشانی پر اس طریقے سے پسینہ آتا تھا کہ پانی کے قطرے گر رہے ہو، کہ سخت ہوتی تھی۔ اور اس صورت کے اندر صرف اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور فرشتے کو دیکھتا نہیں تھا، صرف اللہ کے محبوب ہی دیکھتے تھے اور کوئی نہیں دیکھتا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم ملکوت سے عالم ناسوت کے اندر تنزل یعنی آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، تو یہ وحی کی صورت اتنی ہارڈ ہوتی نہیں تھی، اس میں اللہ کے محبوب کو پسینہ آتا نہیں تھا، اور ایسی صورت میں دوسرے لوگ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے، حضرت جبرائیل کو دیکھتے تھے۔ اسی لیے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل و صورت میں آتے تو کس کی شکل و صورت میں آتے تھے بھائی؟ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ، خوش نصیب ہو صحابی رسول کہ ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا۔ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کے اندر آیا کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ حضرت دحیہ قلبی اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب مدینہ میں آتے تو عورتیں ان کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی، تو وہ اپنی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے نقاب ڈالتے تھے۔ کیا ڈالتے تھے؟ ایسے خوبصورت صحابی رسول تھے۔ تو ان کی شکل و صورت میں عام طور پر آیا کرتے تھے، لیکن بعض موقع پر حضرت جبرائیل جو آتے تھے وہ کسی اور کی شکل و صورت میں آتے تھے، جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ اس وقت آئے تو صحابہ پہچان نہ سکے کہ حضرت جبرائیل ہے، اور اللہ کے محبوب سے سوال جواب کرتے رہے نا کہیں کافی دیر تک، پھر پتا چلا کہ کیا ہے حضرت جبرائیل، تو دوسرے کی بھی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔ دحیہ کی صورت میں آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تب تو سب پہچان جاتے کہ حضرت جبرائیل آئے۔ تو خیر، اب یہ جو 2 صورت میں نے بیان فرمائی کہ پورا قرآن اس طریقے سے نازل ہوا ہے، وہ اس کی یہ 2 صورتیں ہیں، اب اس کی کچھ وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ، وہ آئندہ مجلس میں کل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں صحیح بات کو قبول فرمائے، ہم تمام کو
ہمیں قرآن کا عامل بھی بنا دے اور ہمیں قرآن کا عالم بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، اللہم لک الحمد کما انت اہلو فصلی وسلم علی محمد کما انت اہلو وافعل بنا کما انت اہلو فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ آپ رحیم ہے، آپ کریم ہے۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ نے عافیت کے ساتھ ہمارا پہلا عشرہ گزار دیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ عافیت، عزت و صحت کے ساتھ پہلا عشرہ گزر چکا۔ اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ پورا ہو چکا۔ اے میرے رحیم و کریم مولا، اے میرے رحیم و کریم مولا، اس عشرے کے اندر جو کچھ بھی عمل ہوا ہے بس تیرے ہی فضل سے ہوا ہے، تیرے کرم سے ہوا ہے۔ تو اپنے رحم سے اسے قبول فرما لے، اور اے اللہ اس عشرے میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں تو اپنے رحم سے معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ جس طریقے سے عافیت، عزت و صحت کے ساتھ یہ عشرہ گزر چکا، اے اللہ یہ دوسرے دو عشرے ہیں وہ بھی عافیت، عزت و صحت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ گزر جائے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ مغفرت کے عشرے کے اندر ہم نے قدم رکھ دیا ہے، اے اللہ اس عشرے میں ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذاؤں کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یہ دوست گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، یہ رمضان میں نہیں ہے۔ اے اللہ مولانا ابراہیم صاحب کروڑ کی مغفرت فرما، حافظ اسماعیل صاحب جیٹھوا کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ گزشتہ رمضان میں تھے، یہ رمضان میں نہیں ہے، تیرا فیصلہ ہے، ہمیں منظور ہے، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ان کی اولاد کو ان کے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا دے، بہترین ذخیرہ بنا دے، بہترین ذخیرہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا دو چیزیں مانگا کرو رمضان، جنت مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اے اللہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ اس کے دھوئیں سے بھی ہماری حفاظت فرما لینا، اس سے بہت دور ہمیں رکھنا، بہت دور ہمیں رکھنا۔ اے اللہ عذاب قبر سے بھی بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، تیری لعنت سے بچا لے، تیرے غصے سے بچا لے، اے اللہ تیرے قہر سے بچا لے، تیری رحمت دے دے، تیری رحمت دے دے، تیرا عفو دے دے، تیری عافیت والی زندگی دے دے۔ اے اللہ تیری محبت میں ڈوب کر عبادت کرنے والا بنا دے، ہر عبادت سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے، ہر عبادت میں اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ ریاکاری سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تیرے راستے میں مال خرچ کرے، اخلاص سے کرے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دے، لوگوں کو دکھلانے سے حفاظت فرما لے۔ ہماری تفسیر کو، ہماری تراویح کو، ہماری تقریر کو اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا دے۔ لوگ تعریف کریں گے، ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے، اے اللہ اگر اس کا اجر آخرت میں نہیں ملا تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری ان تفسیروں کو، تقریروں کو، تراویح کو اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ تیری شایانہ شان، یعنی جس طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیے اس طریقے سے تو ہم تراویح میں نہیں سنا رہے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ سنا رہے ہیں تو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے میرے مولا یہ مجمع بیٹھا ہے اور یہ پردے کے پیچھے جو عورتیں سن رہی ہے، جو مرد سن رہے ہیں، اے میرے رحیم و کریم مولا ان کے دلوں کی تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ان کی مصیبت، ان کے حالات اور ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے قرضے کو بھی عافیت کے ساتھ دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔
عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ اے میرے اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ ناراض نہ ہو۔ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دینا، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمانا، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمانا، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہماری وہ جوان لڑکیاں جو غیروں کے حوالے ہو چکی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے رحم سے ان کو واپس لوٹا دے، ایمان کی حالت میں واپس لوٹا دے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ ولید جیسا دشمن اسلام کے پیش آپ نے خالد سیف اللہ کو پیدا فرمایا تھے میرے مولا، یہ تو ایمان والے کے گھر کے اندر پیدا ہوئی تھی، پھر غیروں کے حوالے ہو چکی ہے۔ اے اللہ ان کو واپس ایمان والوں کے حوالے کر دے اور ان کو واپس ایمان کی طرف لوٹا دے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دے۔ ہماری عورتوں کی عصمتوں کی عزتوں کی عفت کی حفاظت فرما لے، مسلمانوں پر عافیت کا معاملہ فرما دے، ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، بزدلی ہمارے اندر سے نکال دے، حوصلہ ہمیں نصیب فرما دے، بخل کو نکال دے، سخاوت نصیب فرما دے، کفر سے حفاظت فرما، نفاق سے حفاظت فرما، ہر برے اخلاق سے حفاظت فرما، اچھے اخلاق ہمیں نصیب فرما۔ تیری محبت دے دے، تیرے نبی کی 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 اطاعت نصیب فرما دے۔ جو مانگا اپنے رحم و کرم سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ تو اپنی شایانہ شان ہمیں عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون برحمتك يا